السلام علیکم دوستو، ذکر کرتے ہیں سورہ ملک کا، کیونکہ سورہ ملک کے متعلق بہت سی روایات اور احادیث ہیں کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے جو باقی امتوں کو نہیں دی گئی، یعنی باقی امتوں پہ یہ نازل نہیں کی گئی۔ سورہ یاسین، سورہ توحید اور سورہ ملک، یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے جو امت محمدی پر نازل کی گئی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کو ناجیہ بھی کہا گیا ہے، واقعہ بھی کہا گیا ہے، منجیہ بھی کہا گیا ہے، تبارہ کا بھی کہتے ہیں۔ سورہ ملک 29ویں پارے میں موجود ہے، اور اس کا جو شروع ہی اس کا ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو دوستو، بہترین صورت ہے یہ ناجیہ اور منجیہ ہے، یعنی نجات دلانے والی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا وہ عذاب قبر سے، وہ موت کی سختی سے، وہ دوزخ کے عذاب سے، وہ حشر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ اس سورہ کے بارے میں ابن عباس نے کہا ہے کسی شخص کے کہ اپنے بچوں کو بھی سورہ ملک کی تعلیم دے دو، خود بھی سورہ ملک کو یاد کر لو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی بتاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سورہ ملک جو ہے یہ مجادلہ کرنے والی صورت ہے۔ جو بندہ بھی اس کی قرات کرے گا، سورہ ملک اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کرے گی، یعنی جھگڑے کی کہ اس کو بخش دیا جائے، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس سورہ کے بدولت بخش دے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین تخلیق کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، اپنے اس نظام کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ اے انسان لوٹ لوٹ کے دیکھ، کیا اس پورے نظام میں، کیا اس پورے سسٹم میں کہیں پہ تو فطور پاتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے اس میں آسمانوں کی بناوٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، پرندوں کی بناوٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور خاص طور پہ عذاب علیم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ سورت اس لیے منجیہ اور ناجیہ ہے۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ شب بیداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی عام شب بیدار نہیں، شب قدر کی راتوں میں شب بیداری کرنے والے شخص کا جو شمار ہوگا وہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کا شمار ہوگا، اگر کوئی رات کو کرتا ہے یا کوئی دن کو کرتا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا یعنی امام زین العابدین علیہ السلام شب و روز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر موت کے فرشتے اس کی پیندی کی جانب آئیں گے تو آواز پاؤں سے آئے گی کہ ان پاؤں پہ کھڑا ہو کے تو یہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور اگر سینے اور پیٹ کی جانب بڑھیں گے تو سینے سے آواز آئے گی کہ اس سینے میں تو سورہ ملک موجود ہے، اور اگر پھر زبان کے یعنی منہ سے وہ روح نکالنا چاہیں گے تو آواز آئے گی کہ اس زبان سے تو یہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، کیسے آپ اس سے روح قبض کر سکتے ہیں؟ تو پھر پروردگار کے حکم سے ایک بہترین طریقے سے اور نرم طریقے سے اس کی روح کو قبض کیا جائے گا، یعنی جو روایات میں ہے، دیگر روایات میں ہے کہ مومن کی روح کو اس طرح قبض کیا جائے گا کہ ایک پھول جنت سے لایا جائے گا اور اس کو سنگھایا جائے گا تو وہ روح اس پھول میں سوار ہو جائے گی اور وہ محو پرواز ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ سورہ ملک ہے کہ جو انسان کو بخشش دلاتی ہے عذاب سے، تمام تر عذابوں سے، عذاب قبر سے، موت کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے، مجادلہ کرے گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں۔ تو دوستو، اس صورت کے متعلق جو ہے ابن عباس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تعلیم دے دو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خود اس کو یاد کر لو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کرے گی اپنے کاری سے کے بارے میں کہ اس کو بخش دیا جائے۔ ایک آدمی کے بارے میں روایت ہے کہ ایک شخص نے خیمہ لگا لیا ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ وہ جانتا نہیں تھا، انجان جگہ پہ اس نے خیمہ لگا لیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ قبر موجود ہے، اور جب اس نے وہاں پہ خیمہ لگایا اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت کی تو اس قبر سے آواز آئی کہ یقیناً یہ سورہ جو ہے یہ نجات دلانے والی صورت ہے، یہ ناجیہ ہے۔ تو جب یہ آواز اس نے سنی
تو وہ محو پھر سفر ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں نے ایک قبر پہ خیمہ لگایا اور میں نے وہاں پہ سورہ ملک کی تلاوت شروع کی تو مجھے قبر سے آواز آئی کہ یقیناً یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ سورہ ملک نجات دلانے والی صورت ہے، یہ عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ تو دوستو سورہ ملک کی تلاوت کریں، اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اس کو اپنے سینے یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی سورہ ملک کی تلاوت کرائیں، اس لیے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کا شمار شب بیداروں میں بھی ہے اور وہ نجات پانے والوں میں بھی ہے، اور وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھی نزدیک ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں باقی صورتوں کے متعلق بھی آپ کو سامنے بیان کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔